शुक्रगुजार हूँ और आपको खुश आमदेद कहता हूँ। सदर ममलकत पिछले दिनों अलील थे, मैंने उनको टेलीफोन किया था, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, बेहतर अब तो घर चले गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अभी ईरान के जो सूबा सिस्तान है, वहाँ पर 8 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया दहशतगर्दी के वाक़े में, जिसकी हम जितनी भी मज़म्मत करें कम है। मैंने जो फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब का ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर से इनकी गुफ्तगू हुई है और मैंने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरानी हुकूमत जो कातिल हैं उनको फिलफौर गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी पावर और वज़ीर फ़ाइनेंस, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस और सेक्रेटरी एनर्जी और मुतल्लिका तमाम अफराद की भरपूर मावनत से आपको इल्म है कि 7.5 रुपये बिजली की कीमतों में कमी की जा चुकी है, जो कि तमाम पाकिस्तान के तमाम सार्फिन के लिए है, चाहे वो घरेलू सार्फिन हैं, चाहे वो कारोबारी हज़रात हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं और जिनका ताल्लुक़ ज़रूरी शोबे से है, सब के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें इन तमाम वज़रा, सेक्रेटरीज़ और इसमें मोहम्मद अली साहब भी शामिल हैं और जिसमें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर पावर टास्क फोर्स के वो भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों की बड़ी पूरी कोशिशों से सब मिला के ये 7.5 रुपये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें हमें सुरखरू किया और कौम को हमने बिलाखिर आप सब ने अपनी इज्तिमाई काविशों से मिलकर कौम को एक आपने ये ईद का तोहफ़ा दिया, जिससे कि यकीनन हमारी मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। और अब एक मौका फिर आया है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। अब हालिया जो कीमतें गिरी हैं, ये जो आपने देखा कि चाहे वो कभी ख़बर आती थी कि यूक्रेन में जंग बंद होने वाली है तो कीमतें गिरती थीं, फिर ये जो टैरिफ लगे हैं उसके नतीजे में भी कीमतों का उतार चढ़ाव जारी है। तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो ज़ख़म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें और उनको शफायाब कर सकें। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन, ये जो है इसको खूनी सड़क कहते हैं, ये सिंगल रोड है, लेकिन फंड्स के बग़ैर तो अपना ये मुकम्मल नहीं होगा। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि केपी से लेके सक्कर तक बेहतरीन मोटरवे बन चुकी है। अब आगे जो है सक्कर, हैदराबाद, कराची ये बनने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये M6, M9 इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट से होगा और वो वफाक ख़ुद बनाएगा शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह, और बड़ी हाईएस्ट क्वालिटी होगी। जिस तरह बाकी मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, ये भी इंशाअल्लाह वफाक बनाएगा और हाईएस्ट क्वालिटी की मोटरवे होगी फ्रॉम सक्कर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची। अब आएँ ये जो रिलीफ मिल रहा है,
2000 لوگ اس خونی سڑک نے نگل لی ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ کو ویسے بھی دیکھیں، آپ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اگر بلوچستان دیکھ رہا ہے کہ جناب مردان سے لے کے تو سکر تک موٹر وے بن گئی ہے جس کے اوپر کئی 100 ارب روپے لگے ہیں، تو ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی کوئی معیار کی سڑک نہیں ہے. تو یہ میں نے 2022-23 میں 2 وے ہائی وے کا ہم نے وہاں پر سنگ بنیاد رکھا تھا، مگر اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اب ہم نے بہت سوچ بچار کے بات طے کیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ چاروں صوبے 4 بھائیوں کی طرح ہیں. اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائی 4 حصے بنا کے کھائیں گے اور اپنا اللہ کا شکر ادا کریں گے. 4 روٹیاں آئیں گی تو 4 بھائی جو ہے ایک ایک روٹی کھائیں گے. 8 آئیں گی تو اسی طرح جتنا حصہ بڑھے گا اتنا ان کا حصہ بڑھے گا صوبوں کا. تو بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے، اور اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو پر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی اسی طرح اتنی زیادہ لگتی ہے. جو انہوں نے ہزاروں ٹیوب ویل جو بدل رہے ہیں، اس میں حکومت بھی اور نواب سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. 70 ارب روپے کا یہ ہے. 70% ہم ڈال رہے ہیں وفاق اور 30% یہ ڈال رہے ہیں، اور اس طرح یہ ہزاروں ٹیوب ویل شمسی توانائی سے چلیں گے. اور اس کا کریڈٹ نواب صاحب کو جاتا ہے، اور اچن اقبال کو اور فائنانس منسٹر کو، جنہوں نے یہ سارا کیا. اب یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں اور خوشیوں کی سڑک میں اور ترقی کی سڑک میں. تو یہ ہائی وے ہوگی 2 وے، مگر اس کی معیار میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ موٹر وے کا معیار ہوگا. بہترین کوالٹی، 3rd پارٹی ویلیڈیشن. اور اس سڑک کے اوپر جو پہلا جو تخمینہ تھا 2022-23 کا، وہ تھا تقریباً 250 ارب روپیہ. اب یہ جو تخمینہ جو ریوائز کیا انہوں نے، وہ تقریباً 300 ارب روپے ہے. اب یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں آج، اور وہ ہم پاکستان کے عوام کو ہم پاس آن نہیں کر رہے. 2 سال میں یہ ہائی وے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو ہم اس بچت کو ہم نظر کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے، ہم اس کو ہم کر رہے ہیں جی. اور یہ موقع ہے کہ بلوچستان کے عوام کو احساس ہو کہ واقعی ہمارے لیے بھی کچھ سوچتا ہے. وفاق ہمارے لیے سوچ رہا ہے، پنجاب سوچ رہا ہے، سندھ سوچ رہا ہے، KP سوچ رہا ہے. تو یہ خالصتاً یہ رقم جو ہے یہ N25 کے اوپر خرچ ہوگی. ایک بہترین معیاری ہوگا. یہ ہے تو یہ ہائی وے، لیکن موٹر وے کی کوالٹی کی یہ سڑک ہوگی، اور میں اور نواب صاحب خود کھڑے ہو کے اس کو بنوائیں گے. تو یہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے. بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. ترقی تب ہے جب چاروں صوبے بشمول بلوچستان اس ترقی کی دوڑ میں وہ سب سے آگے ہوں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہمارا جو فیز 2 ہے یہ کچھی کنال کا، اس کو بھی ہم انہی رقوم سے مکمل کریں گے. وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اگر یہ پروجیکٹ 2nd فیز کچھی کنال کا مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. شرط صرف ایک ہے، محنت محنت اور محنت. آج جس طرح آپ نے یہ اعلان کیا ہے N25 کا، جناب وزیر اعظم، کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کو خونی شاہراہ کہا جاتا تھا حرف عام میں، اور آپ نے اس پر توجہ دی، اور یہ جو پیسے پورے پاکستانی قوم کے بچنے ہیں ان پر لگنے تھے وہ آپ نے بلوچستان کی طرف کنورٹ کیے ہیں. یہ وہ احساس ہے جس کا ہونا ضروری ہے. اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کے بڑے دور اندیش قسم کے فیصلے آئیں گے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا، فائدہ مند ہوں گے. اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آنریبل ممبرز جو کیبنٹ کے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس شاہراہ کو ڈیول کیریج وے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھا جائے. اور آپ کا یہ جو خواب ہے، یا بلکہ پورے پاکستان کا بھی یہ پروجیکٹ ہو گیا ہے کیونکہ سارا پاکستان اس پر پیسے ڈال رہا ہے. تو میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا اور آپ کی
اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں پہلے ہی قیمت کم ہو چکی ہے، عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا